اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہیں، بہت زیادہ کولڈ ہے اور بہت لو ٹمپریچر ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی رکھیں، صحیح طور پہ بکل اپ کر کے بچوں کو اسکول بھیجیں اور خود بھی نکلیں، کیونکہ خود ٹھیک رہیں گے تو بچوں کی ٹیک کیئر کر سکیں گے۔ بہت دعاؤں کے ساتھ آج کے صبح کا بھی آغاز ہوا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اس ٹی وی چینل سے، اس پلیٹ فارم سے ہم سب کے لیے اچھے پیغام، نجات کا پیغام اور دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا پیغام ملتا رہے گا۔ لیکن لبیک یا رسول اللہ کی کمپین شروع ہوئے ہوئے بھی آج ربیع الاول کی میرے خیال ہے 27 یا 26 یا 27 جو بھی ڈیٹ ہے، اینی وے اتنے دنوں میں صرف 12 آئی تھنک ابھی تک 12 ہوئے ہیں جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کی کمپین پہ لبیک کہا ہے۔ یہ ٹارگٹ پورا نہ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم احساس نہیں کر پا رہے۔ یہ جو ہم ٹارگٹ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے لوگ چاہیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ نہ ہو، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اتنے لوگ تو ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ کون نہیں کہنا چاہتا؟ آگے بڑھیے، اس ٹی وی چینل کی مدد کیجیے، کیونکہ جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا، آپ کی مدد نہیں ہوگی، ہم اس کو اور بہتر انداز سے، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ بہتر سے بہتر ہو، تاکہ لوگ اس میسج کو سننے کے لیے بے اختیار آن کرے اور جہاں نہیں پہنچا وہاں بھی ہم پہنچانے کے قابل بن سکیں۔ تو مدد کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا دونوں ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سوال ہوگا جب ہم یہاں سے جائیں گے، بدی کا اور نیکی، جو ہم نے نیکی کی ہے اس پہ اجر ملے گا، جو خدا نخواستہ گناہ کیا ہے اس پہ ہمیں کیونکہ خدا تو عادل ہے نا، عدل ہوگا۔ تو لیکن سوال یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے سوال اٹھے گا کہ جب یہ میسج جو کہ پہنچنا بہت ضروری ہے پہنچایا جا رہا تھا، جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں جب احتجاج کیا جاتا ہے کسی حق بات کے لیے، جمع ہوتے ہیں لوگ، اپنی بات کو، آواز کو بلند کرتے ہیں، جلوس جیسے نکلتے ہیں ایام اذاں میں یا اس کے بعد بھی، اصل تو یہی مقصد ہے نا کہ ہم بات کو پہنچا دیں۔ وہ بینرز اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ لیں اور سمجھ جائیں۔ تو ٹی وی چینل جو اہل بیت ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ ایک بینر اٹھایا ہوا ہے، اب اس پہ لکھوانا آپ کا کام ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوانا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا کام ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس بینر پہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ان کے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ضرور کوشش کیجئے گا۔ سب سے پہلا سیگمنٹ میرے پاس فکر فردہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت انداز سے مولانا معروفی صاحب بھی اس ایک فکر کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہ ہمیں اٹھنا ہے اور ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں احساس کرنا ہے اور احساس کر کے ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ فکر فردہ کی طرف۔ بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ فکر فردہ۔ سامعین و ناظرین، انسان کو بڑا بننے کے لیے، عزیز ہونے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے کل کی فکر ضروری ہے، اور اس کل کی فکر میں علم کو پہلے مرحلے میں رکھے انسان کہ واقعاً میری جہالت کتنی دور ہوئی اور زیور علم سے میں کتنا آراستہ ہوا۔ علم کو حاصل کرے،
سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کرے اور اس کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو تو وہ گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان طبیعتاً و فطرتاً جو ہے گھاٹا پسند نہیں کرتا ہے، نفع کو پسند کرتا ہے، آگے بڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ اور پہلا گھاٹا یہ ہے کہ انسان جہاں ہے دوسری صبح ہوتے وہیں رہ جائے، اس کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم آدمی یہ جانے کہ میں کل یہ چیز نہیں جانتا تھا، آج میں اسے جانتا ہوں، کل میں بہتر طریقے سے نہیں جانتا تھا، آج میں بہتر طریقے سے اسے جانتا ہوں، میں اسے زیادہ جانتا ہوں۔ انسان جتنا علم کے راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، یقین کیجئے اتنی ہی اس علم کی وجہ سے دولت بھی اس کے پاس آئے گی، عزت بھی اس کے پاس آئے گی، شہرت بھی اس کے پاس آئے گی، اور حتیٰ کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ العلم حیات، علم زندگی کا نام ہے۔ یعنی اس کے الٹے بھی، اور حدیث بھی ہے لیکن اس کے الٹے بھی، کہ اگر آدمی جاہل ہے تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آگاہ اور عالم ہے تو مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ آدمی علم کے ساتھ مر نہیں جاتا ہے، علم انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اور اس علم کو جتنا چھوڑ کر کے گیا یا فائدہ پہنچا کے گیا، اسی اعتبار سے اس کی زندگی طویل ہو جاتی ہے، زندہ رہتا، پھیلتا ہے دنیا میں، علم کی وجہ سے اس کی وسعت ہو جاتی ہے۔ علم رزق بھی ضمانت لیتا ہے، علم عزت کی بھی ضمانت لیتا ہے، علم شہرت کی بھی ضمانت لیتا ہے، علم انسان کی زندگی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک کاش کہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں کہ علم کا انتخاب دولت کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہو، اگر میں یہ علم حاصل کروں گا تو اس کے نتیجے میں دولت زیادہ ملے گی، یہ فکر غلط ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کسی علم بھی انسان کمال حاصل کرے گا تو اتنے ہی با کمال بھی ہوگا، اور وہ علم اس کی دولت کے لیے ضمانت لے لیتا ہے، ضامن ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار مولا کائنات اپنے ایک بہت اچھے صحابی جناب کمیل کو جو ہے مخاطب کر کے کہا، تو کمیل دیکھو، دولت، دنیا کی دولت بھی دولت ہے اور علم بھی ایک دولت ہے، مگر دونوں دولتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر تم علم کی دولت حاصل کرو گے تو یہ وہ دولت ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور دنیا کی دولت وہ دولت ہے جنہیں حاصل کر کے تمہیں فکر بڑھتی ہے کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ ایک فرق یہ بتایا، دنیا کی دولت کی حفاظت کی فکر تمہیں ستانے لگتی ہے، اور دولت علم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ لہذا آدمی ایسی دولت کو حاصل کرے جو ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے۔ ایک دوسرے فرق دوسرا بتایا کہ کمیل دیکھو، علم وہ دولت ہے کہ اس میں جتنا خرچ کرو گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور دولت دنیا وہ دولت ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی دولت کو آدمی خرچ کرتا ہے، کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دولت اللہ جیسی ذات یقین بھی دلائے کہ نہیں اگر اس کو خرچ کرو گے تو ہم کم نہیں ہونے دیں گے، تب بھی آدمی نہیں خرچ کرتا ہے اور بچاتا نہیں، کم تو ہو جائے گا۔ مثلا واجبات جو ہیں، مثلا اللہ نے زکوٰۃ کہا ہے دینا، خمس کہا ہے دینا، مثلا مالیات الہی واجب، اور اس میں یہ کہا کہ اگر تم اتنا دو گے تو میں اتنا اضافہ کر دوں گا، اور زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے۔ عملی طور سے دیکھا جائے تو ہم نکال رہے ہیں، اور نام اس کا زکوٰۃ یعنی نمو، بڑھنا، اضافہ ہونا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اضافہ ہوگا، لیکن آدمی نہیں نکالتا، اس لیے کہ جانتا کہ نہیں ہم نے نکال دیا تو کم ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ 5 میں سے 1 نکال دیا تو 4 ہی رہ گا، کہاں سے اضافہ ہوا؟ وہ برکت کو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس کا یقین نہیں ہو پاتا ہے اور آدمی یقین کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ تو امام نے دوسرا فرق بتایا کہ دنیا کی دولت آدمی خرچ کرتا ہے تو سامنے سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی دولت علم وہ علم دولت ہے کہ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اہمیت کو جانیں اور اس کو پڑھیں۔ رہی بات جو میں نے کہا کہ 2 حصے میں تقسیم کر دیا ہے، علم دین اور علم دنیا،
مذہب جو ہے قطعاً جو ہے دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے. علم اگر جس کو ہم علم کہیں وہ دین کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے. میں اس کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ نے علم کو پھیلانے کے لیے آپ نے یونیورسٹی قائم کی، اور آپ ہی کے سامنے آپ کی یونیورسٹی میں، اس دانشگاہ میں، اس نظام تعلیم میں جو ہے 4000 طالب علم ایک ہی ساتھ میں. تو اس دور میں 4000 کا جمع ہونا، پڑھنا ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اس میں قطعاً اور قطعاً آپ نے شعبے نہیں بنائے تھے کہ علم دنیا کا شعبہ یہ ہے اور علم دین کا شعبہ یہ ہے، یا اس میں صرف قرآنیات اور فقہیات نہیں پڑھائے جاتے ہیں جس کو آج کے زمانے ہم کہتے ہیں علم دین ہے. اس میں جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں علم طب پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو نام نہ دینا امام بتانا چاہتے ہیں کہ سب دین کا علم ہے. اور پھر میں اتنی بات کہوں گا، سوچیں فکر فردہ کے لیے کہ مذہب نے کہا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہے، اس کے اوپر کسی چیز کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جب اسلام پر کسی دوسرے کو بلندی نہیں حاصل ہو سکتی تو کسی اعتبار سے نہیں، تعلیم کے اعتبار سے بلندی نہیں ہو سکتی. ہمارا اسلامی معاشرے کا بلند ہونا چاہیے. اسلامی معاشرے میں بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین تاجر، بہترین فقیہ، بہترین مفسر، بہترین ہر علم کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے. اور یقیناً اگر دین کا علم انسان جو ہے سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے گا تو دولت سامنے ہوئے گی نہیں. خدمت، جب انسان خدمت کرتا ہے اللہ ضمانت لیتا ہے، یقینی طور پر جو ہے اس کے بدلے میں اس کا عطا بھی کرتا ہے. اور یقین علم خود ضمانت لے لیتا ہے کہ اگر آدمی علم کو حاصل کر لے گا تو ضامن ہوتا ہے. اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ انسان تعلیم کی فکر کرے. جب علم کی اور تعلیم کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضمانت دے دیتا ہے کہ اس کے دنیا کے اعتبار دنیا پوری ہوتی رہے گی. یقینی طور پر اللہ نے جتنا جو ہے اس کو حیات دی ہے تو جب تک دنیا ملے گی نہیں اس کی حیات چل ہی نہیں سکتی ہے. لہٰذا جتنی حیات اس کے چلنے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تو ملتا رہے گا. انسان کو اپنے کمال کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے جو ہے تعلیم کی طرف جانا چاہیے. لہٰذا فکر فردہ میں سب سے پہلی چیز تربیت کے بعد اور تزکیہ نفس کے بعد علم ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کو تقسیم نہ کرے. دین اور دنیا میں جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہے، جو علم ہے وہ علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے ہے. پروردگار عالم ہر ایک میں فکر فردہ پیدا کرے اور تعلیم کے زیورات سے آراستہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے فکر فردہ کے خوبصورت میسج کے بعد. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے کی طرف. جی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خوبصورت قول آج آپ کی نظر اور اپنی نظر کرنا چاہوں گی. مولا فرماتے ہیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکلتے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ فاتحہ پڑھ کر نکلے تو اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پروردگار پورا کرے گا. مولا نے فرمایا تو یقیناً گھر سے نکلتے ہوئے آل عمران کی آخری آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ فاتحہ پڑھ کر گھر سے نکلیں تو دنیا اور آخرت کی دونوں حاجات مولا کہتے ہیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائمنگز کی طرف. جی، یو کے میں آج ظہر کا ٹائم 11:54 ہے اور جو کہ بھی ہوگا، اور مغرب کا ٹائم 16:07 یعنی 4:07 پہ ہوگا، اور فجر کل وینسڈے کی فجر ہوگی 6:15 پہ. پاکستان اسلام آباد میں نماز کے ٹائمز کچھ اس طرح سے ہیں. آنے والی مغرب ابھی تک جو نہیں ہوئی 5:10 پہ ہوگی، فجر 5:24 پہ ہوگی کل وینسڈے کی، اور وینسڈے کی ظہر ہوگی 12:02 پہ. USA اٹلانٹا جارجیا امریکہ کا ایک اسٹیٹ. نماز کے ٹائمنگز آنے والی فجر
वहाँ पे जो टाइम होगा 6:13 पे होगा आज, और आज जो ट्यूसडे की ज़ोहर है 12:31 पे होगी, और मगरिब 5:46 पे होगी। ये नमाज के टाइमिंग्स थे एटलांटा जॉर्जिया अमेरिका का जो स्टेट है वहाँ पे। और अब चलते हैं अपने वेदर फोरकास्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौसम की क्या सूरत हाल है। जी, लंदन में जैसे आपसे पहले कहा कि काफ़ी ज़्यादा, वैसे आज सनी है लेकिन ठंड है, और 1 और 3 के बिटवीन रहेगा टेम्परेचर। और जनाब आगे मुझे करबला में 18 और 8 टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे सनी होगा। और टोरंटो में -2 और यहाँ पे स्नो की प्रेडिक्शन है। न्यूयॉर्क में 8 और -3 और यहाँ पे सनी क्लाउडी है। सिडनी में 26 और 19 और यहाँ पे सनी होगा। और ओस्लो में सनी है और जो टेम्परेचर है -2 टू -10 तक जाएगा। इस्लामाबाद में 13 और 6 होगा और क्लाउडी और बारिश है। न्यू दिल्ली में फॉग है और बारिश की भी है फोरकास्ट। 21 और 10 तक फोरकास्ट है यहाँ पे। और मशहद मुक़द्दस में 8 और -3 और नजफ़ अशरफ में 18 और 6 और यहाँ पे सनी होगा वेदर फोरकास्ट। और अब चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे किचन की तरफ हम जा रहे हैं। मटन पाए बन रहे हैं, सर्दियों की डिश है, स्पेशल बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं रेसिपी ब्रेक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मटन पाई की रेसिपी बनाएंगे। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। छोटे पाई या मटन पाई की रेसिपी बनाने के लिए पहले स्टेप में हम इनको अच्छी तरह साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। मेरे पास पहले से साफशुदा पाए हैं, यहाँ इसी तरह स्टोरों पे दस्तयाब होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनको कैसे साफ करना है। आधा कप आप फ्लावर ले लें, व्हीट फ्लावर। इसके अंदर 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लें, मीठा सोडा। साल्ट और मीठे सोडे को फ्लावर के अंदर मिक्स कर दें। इस मिक्स शुदा फ्लावर को हम पायों के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह, सारे पायों के ऊपर। जब ये पायों के ऊपर अच्छी तरह लग जाए तो आप अपनी उंगलियों की मदद से या अंगूठे की मदद से इस तरह रब करें। और अपनी उंगलियों की मदद से आटे को उतारें इसके ऊपर से। इसके साथ जो इसके ऊपर बाल होंगे वो भी उतर जाएंगे। सारे पायों के ऊपर से हम इसी तरह आटा हाथ की मदद से उतार लेंगे। ये अमल करने के बाद हम इनको अच्छी तरह पानी के साथ धो लेंगे। 4-5 बार अच्छी तरह पानी से धोएं तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। दूसरे स्टेप में धुले हुए पायों के साथ जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। जिंजर और गार्लिक की पेस्ट 2 टेबलस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून, टर्मरिक या हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके अंदर जो साबुत स्पाइस या होल स्पाइस जाएंगे वो भी नोट कर लें। सिनेमन स्टिक या दालचीनी 2 पीसेस, ब्लैक कार्डेमम या बड़ी इलायची 2 अदद, क्लोव या लौंग 6 अदद, क्यूमन सीड्स या जीरा 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डेमम या सब्ज इलायची 4 अदद, पेपरकॉर्न या काली मिर्ची 1/4 टीस्पून। इसी तरह आप ये ड्राई चिली 2 अदद ले सकते हैं। इसकी जगह आप ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन सारी चीजों को कुकर के अंदर डाल देंगे। साथ
ये जो पाए हैं ये भी डाल देंगे। 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर हम कुकर को 40 मिनट के लिए चला देंगे ताकि ये 70 से 80% जो पाए हैं ये गल जाए। आइए हम शुरू करते हैं। कुकर के अंदर पाए डाल दें। 6 अदद पाए हैं। साल्ट और हल्दी डाल दें, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, साबुत मसाले डाल दें। इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। विसल चलने के बाद अब हम इसको 40 मिनट के लिए चलाएंगे। इसके बाद ये 70% तैयार हो जाएगा। तीसरे स्टेप में मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। 2 लार्ज साइज के कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, 1/4 कप योगर्ट। इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी। 1/2 कप ऑयल का इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमें फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली चाहिए होगी। आइए हम शुरू करते हैं। हीट ऑन करने के बाद बर्तन के अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दें। कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को हम 5 मिनट देंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर जिंजर और गार्लिक डाल दें। अब मजीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनें। इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे। स्पाइस डालने के 2 मिनट बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। कटे हुए टमाटर डाल दें। आपको महसूस हो कि ये नीचे लगने लगा है तो थोड़ा इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को मजीद हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। टोटल ये 15 मिनट के अंदर मसाला तैयार हो जाएगा। इसके अंदर 1/4 कप योगर्ट डाल दें। कुकर से पाया निकाल के इसके अंदर डाल दें। अब इनको 10 मिनट के लिए मसाले के अंदर भून लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो ग्रेवी है वो बना लेंगे। पाए अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर कुकर के अंदर बची हुई ग्रेवी डाल देंगे। मजीद इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी डाल दें।
اب مزید اس کو 15 سے 20 منٹ دیں، اس کے بعد ہماری یہ ڈش تیار ہو جائے گی۔ لاسٹ میں اس کے اندر کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں، گرین چلی ڈال دیں، گرین چلی آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ پائے کی ڈش تیار ہو چکی ہے۔ اس کے اندر آئل کا استعمال کم کیا ہے کیونکہ پائے کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے، اس لیے کم استعمال کیا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو چلی اور سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈش پہ نکالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال دیں۔ مٹن پائے کی یہ ریسیپی تیار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد، تمام سیگمنٹس کے بعد، اور اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کلام اور زبان یا زبان اور کلام۔ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انداز بیاں کیسا ہے۔ اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب مجھے الہ آباد سے جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ایک دوبارہ ماشاءاللہ اس سلسلے کو ہمارے اس اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شروع کرنے کے لیے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور اہل بیت چینل کو اور اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو انشاءاللہ، اور اس خدمت کو جو مسلسل ہو رہی ہے اس چینل سے، خدا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زبان اور کلام ہے۔ اس زبان سے ہم بولتے ہیں۔ میرے پاس مولا کائنات کا ایک خوبصورت کال ہے، اس کو میں سٹارٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ، پھر میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی بھی ڈالیے کہ مولا کے اس قول کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہم لے سکتے ہیں۔ کہ مولا فرماتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس کے لیے ہرگز قرار نہ دینا جس نے تمہیں گوئی بولنے کا گوئی عطا کی ہے، اور نہ ہی اپنے کلام کی بلاغت اس آدمی کے خلاف مخصوص کرنا جس نے تمہیں استحکام بخشا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین اور تمام اہل بیت چینل دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ معصوم کا جو آپ نے قول پیش کیا ہے، اس میں معصوم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کو اور اپنی بلاغت کو اگر استعمال کر رہے ہو تو اس شخص کے سامنے مت استعمال کرنا جس نے تمہیں تکلم کرنے کی صلاحیت عطا کی، کیا بات ہے، جس نے کیا تمہیں بات۔ بولنا سکھایا، جس نے تمہیں کلام کرنا سکھایا، جس نے تمہیں نطق کرنے کا سلیقہ عطا کیا، سبحان اللہ۔ جو تمہارا مدرس بھی ہے اور تمہارا معلم اور تمہارا مربی بھی ہے۔ یعنی جتنے بڑے متکلم ہو جاؤ، جتنے بڑے ناطق ہو جاؤ، کبھی اپنے نطق کا، اپنے بیان کا، اپنے گفتگو
گفتگو کا اثر اپنے استاد کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ آپ کا وہ آپ کا مدرس ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کلام کے رمز میں، سر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی بیٹا وہ بڑا بن جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں دور جدید کا بڑا عالم دین بن گیا، پروفیسر بن گیا، لیکچرر بن گیا، سیکریٹری بن گیا، ایمبیسڈر بن گیا، مدرس ہو گیا، لیکچرر ہو گیا۔ میں اپنے گفتگو کا اثر اپنے والدین کے اوپر، اپنے پیرنٹس کے اوپر اس گفتگو کا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ معصوم یہ فرمانا چاہتے ہیں آپ جتنے بڑے چاہے بن جاؤ، اپنے معلم اور مدرس کے سامنے کبھی بھی اپنی گویائی کی کیا بات، قوت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک بہت جملہ خوبصورت. مولا متقیان علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ بہت عظیم ہے، کہتے ہیں اللسان ترجمان الجنان، لسان جو انسان کی زبان ہے وہ جنت کی ترجمان، یعنی انسان جب بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے بیان سے، اس کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس نہج پر چلنے والا شخص ہے اور کس نہج پر یہ چل رہا ہے۔ دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اللسان و ترجمان العقل، زبان انسان کی عقل کی ترجمانی کرتی ہے۔ جب انسان بولتا ہے پہچان لیا جاتا ہے کہ عقل کتنی اس کے اندر پائی جاتی ہے، عقل کا استعمال یہ انسان کیسے اور کس طرح سے کرتا ہے۔ لہٰذا آج جو آپ زبان و کلام، اس موضوع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی زبان پر، اپنی گفتگو پر، اپنے لسان پر ہم کنٹرول کریں، اور چونکہ زبان معصوم سچائی کے لیے خلق کی گئی ہے، تو اس زبان پر ہمیں سچائی آنی چاہیے۔ بے شک، بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ ہمیں زبان اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے بکثرت ذکر خدا کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں، لوگوں کو ہدایت کر سکیں، اور اپنے دین اور دنیا کی حاجت کے لیے معافی الضمیر کا اظہار کر سکیں۔ اگر اصل مقصود جو کے علاوہ ہم اپنی زبان سے کوئی خدا نخواستہ غلط کام لیں گے تو اس کا نقصان ہے۔ زبان سے ہم اچھے اور برے دونوں کام لیے جا سکتے ہیں۔ غلط کاموں میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، غیبت ہے، خود ستائی ہے، بد دعا ہے، مذاق ہے، اور اس طرح سے یہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہم زبان سے استعمال کر کے اپنے کلام میں اس کو شامل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے رسوائی کا سبب پیدا کر سکتے ہیں۔ بے شک یہی زبان کبھی کبھی معاشرے میں اصلاح پیدا کرتی ہے، اور کبھی کبھی یہی زبان معاشرے کے افراد کو قتل کر دیتی ہے، نفرتیں پیدا کرتی ہے، معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جنگ و جدال کی طرف اور تباہی کی طرف یہ زبان لے کر جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ہر عمل سے پہلے اپنی زبان پر، اپنے لسان پر کنٹرول کریں۔ جب گفتگو کریں تو اس بات کا احساس کریں کہ گفتگو کیسے کر رہے ہیں۔ اگر انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول حاصل نہیں ہے تو انسان تباہی کی طرف جاتا بے ہے۔ شک، بے شک. اور پوری دنیا میں جو اس وقت مشاکل ہے، اگر حضرت علی بن ابی طالب کے قول کی روشنی میں ہم دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاکل ہے اور یہ جو تلاطم ہے، اگر انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اپنے لسان پر کنٹرول کر لے تو بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، سبحان یعنی اللہ. انسان چھپا ہوتا ہے اپنی زبان کے نیچے، اس کی اچھائی اور اس کی برائی زبان کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے، کس مزاج کا ہے اور کس مزاج کا ہے، کس ایج کا ہے، کس فکر کا ہے، کس تھاٹ کا ہے، پازیٹیو تھاٹ رکھتا ہے، نیگیٹو تھاٹ رکھتا ہے، کس انداز میں زندگی گزارتا ہے، کیا سوچتا ہے، یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جب انسان بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر حرف استعمال کرنے سے پہلے، ہر لفظ بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ آگے چل کے مولا نے کہا اللسان میزان الانسان، لسان جو زبان ہے وہ میزان انسان، اسی زبان کی بنیاد انسان کو تولا جاتا ہے، انسان کی شخصیت ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے۔ کیسے ناپا جاتا ہے؟
بعد زبان کے ذریعے. زبان بہت امپورٹنٹ ہے کہ مختصر ہے، اگر مختصر پوری کائنات کو چلا سکتے اور یہی مختصر زبان پوری کائنات کو برباد کر سکتے، بے شک لہٰذا اس پر بے ضرورت شک ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اسی کے ذریعے سے اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں آغا صاحب، اس زبان کے غلط استعمال سے بہت سے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا، بہت سی بچیوں کو اپنے گھروں میں سے اجڑتے دیکھا، کیونکہ یہ زبان اگر نیگیٹو طور پہ یوز کی جائے. مولا کائنات بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے لیے زبان کے استعمال کو اور اپنے کلام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس کی باتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی غلطیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، جس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی شرم و حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی بھی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل رکھنے والا واصل جہنم ہوتا ہے. اب کہنے کو یہ چھوٹی سی چیز زبان ہے، لیکن اس کے استعمال سے، غلط استعمال سے انسان آغا صاحب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیے زبان کے لیے تو بہت سی آیات بھی دلالت کرتی ہیں، اور آپ نے جو قول پیش کیا ہے اس قول کی روشنی میں دیکھیں، اگر حیا ختم ہو جائے تو ظاہر تقویٰ ختم ہو جاتا ہے. اور روایت میں ہے کہ اگر اسی زبان سے انسان جب جھوٹ بولتا ہے یا اس کے دہن میں کوئی گوشت پھنس جائے تو اس کی بدبو 7 قدم تک ہوتی ہے، لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو زمین سے 7 آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اس کے دہن سے، اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. کس کے؟ جو کذب سے کام لیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے. تو زبان کو سچائی کے لیے، صداقت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور جب یہ زبان کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو بیوت میں رونق آتی ہے، گھر کے اندر رونق آتی ہے. آج جتنی پرابلم ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کی پرابلم، گھر کی پرابلم، عشیرے کی، عشائر کی، قبیلے کی، قبائل کی، یا ہمارے معاشرے میں، اگر ہم ہر عمل کے پیچھے دیکھیں تو زبان ہے. چاہے اس زبان سے بیک بائٹنگ، یا اس زبان سے نیگیٹو چیزوں کو پیش کیا گیا ہو، یا اس زبان سے کسی کے بارے میں کچھ ایلیگیشنز لگائے گئے، تو ہر جگہ یہ زبان. تو مولا نے اسی لیے اکثر کہا ہے کہ کم بولو، اب وہ بولو جو مثمر و مفید. کیا بات ہے. اگر مثمر نہ ہو، مفید نہ ہو تو خاموش رہو. خاموش رہنا مولا فرماتے ہیں عبادت ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بولنا عبادت، مولا فرماتے ہیں کہ ہاں بولنا عبادت ہے، مگر اس وقت عبادت ہے جب آپ گفتگو، آپ کا کلام مفید ہو، فائدہ مند. اور اگر خاموشی سے فائدہ ہو سکتا ہے تو خاموش رہیے، تو خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت آج کا یہ پروگرام، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اپنے کلام سے، وہ کلام جو زبان کے ذریعے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. اس زبان کے ذریعے کہتے ہیں نا کہ معصوم کے قول کا ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. کلام جو ہم بولتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کلام تمہاری بات کرنے سے پہلے تک تمہارے قبضے میں رہتا ہے، مگر جب بول پڑتے ہو تم اس کے قبضے میں چلے جاتے ہو. لہٰذا اپنے کلام کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نعمت کو سلب کر کے عذاب لے آتی ہیں. آغا صاحب اس میں خوبصورت انداز سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو زبان کا جب استعمال کر رہے ہو، کلام کر رہے ہو، تو جب تک تم بولو گے نہیں تمہارے قبضے میں رہے گا کہ تمہیں کیا بولنا ہے، اور جب بول دو گے اگر غلط بول دیا تو تم اس کے عتاب میں بھی آ جاؤ گے اور قبضے میں بھی آ جاؤ گے. بہت عظیم جملہ ہے. میں اس کو ذرا شرح اس انداز میں کروں کہ وادی تکلم یا وادی کلام میں انسان جب رہتا ہے اس کا بادشاہ ہوتا ہے، سبحان اور اللہ. تمام کلام و بیان کا وہ مالک اور بادشاہ ہوتا ہے. بے شک. تمام کلام اور گفتگو اس کے اختیار میں ہوتی ہے، مگر جیسے اس کلام کو اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، بغیر کنٹرول کے، بغیر سوچے، بغیر فکر کیے، بغیر تعقل اور تدبر کے، تو واجی تکلم سے کلام جب الفاظ لسان تک آتے ہیں اور اس لسان سے جب یہ باہر نکل جاتے ہیں
تو انسان پھر ان الفاظ اور بیان کا غلام ہو جاتا ہے. یہی معصوم فرماتے ہیں کہ آپ جب تک خاموش ہیں یہ تمام کے تمام گفتگو، یہ تمام کے تمام بیان، آپ کا کلام، آپ اس کے حاکم ہیں، مگر جب آپ نے بول دیا تو آپ غلام ہو. لہٰذا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر اچھے ہیں تو انسان کو ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں اور صلاح کی طرف لے کر جاتے ہیں. مگر یہی لفظ اگر قاتل ہو، مضر ہو، مزمحل ہو، تو اسی انسان کے لیے یہی الفاظ ذلت کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں زبان سے انسان کو عزت ملتی ہے اور اسی زبان سے انسان یعنی عزت چاہتے ہو وہ بولو جو مفید اور مثمر ہو، ورنہ ذلت سے بہتر یہ کہ انسان خاموش. آگے چل کے معصوم کا معصوم فرماتے ہیں کہ المرء یوزن بقولہ، انسان جو ہے اس کو ناپا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے. کیسے مولا؟ کہا اس کے قول کی بنیاد، یعنی انسان کا اسٹیٹس، اس کی شخصیت اور اس کا معیار اگر پتہ لگانا ہے تو اس کے کلام کو دیکھو، اس کے بیان کو دیکھو، اس کی گفتگو کو دیکھو، اس کے تکلم کو دیکھو. یہ مولا فرماتے ہیں اس سے وہ پہچانا جاتا ہے اس کا معیار، اس کی شخصیت کیا ہے. اسی لیے اہل بیت تھا دنیا انسانیت کو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عنایت فرما اور یہ بتایا کہ وہ بولو جو مفید ہو اور اگر مفید نہ ہو تو شروع. اور اس کے بعد فرمائے کہ یعرف من قولہ، مرد اور انسان کے جو کرم ہے وہ پہچانا جاتا ہے گفتگو کے ذریعے، اس کے قول کے ذریعے سے. قول کی بنیاد پر دنیا پہچان دیتی ہے کہ کس معیار کا ہے، کس فضل کرم کا ہے. لہذا ہر گفتگو پر انسان کو تدبر و تعقل سے کام لینا چاہیے. جب بولے سچ بولے، جو بولے مضمر بولے، مفید بولے اور اچھا بولے. تکلموا تعرفوا المرء مخبوء تحت لسان. علماء فرماتے ہیں کہ گفتگو تو کرو، گفتگو جب کرتے ہو تو تمہاری پہچان، تمہاری شناخت ہوتی ہے، تم پہچانے جاتے ہو علم کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، تمہارا انداز بیان کیا ہے، تمہارے اندر جو وہ ہے کیا. اگر تمہارے اندر شائستہ، تمہارے اندر آداب کوالٹی ہے، ورچو کوالٹیز ہے، تو وہ الفاظ کی شکل میں زبان آ جاتے ہیں. اس سے تمہاری شخصیت پتہ چلتی ہے اس معیار کے ہو. نہ سمجھنا کہ زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ بس نکل کے نہیں، ایک ایک لفظ جو انسان کے لیے ہوتے ہیں. لہٰذا گفتگو انسان کو پہرا رکھنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، بہت ہی خوبصورت انداز. آغا صاحب، مولا کے اس فرمان کے ساتھ کیونکہ بہت سی ایسی بات، جیسے میں نے کہا کہ وعدہ خلافی ایک ایسی چیز ہے جو ہم زبان سے کر دیتے ہیں اور اس کو جب پورا نہیں کرتے تو کہتے ہیں تم کسی سے وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تمہارا لوگوں پر احسان ہوگا. اگر مجبوراً وعدہ کرنا بھی پڑے تو عاجزی یا سخت ضرورت کے علاوہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرو، کہ وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے اور بدترین عادت ہے. اور معصوم کا قول اس کی گواہی دیتا ہے کہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق افعال کر دیں. یعنی جو میں زبان سے بول رہی ہوں، جو میں کلام کر رہی ہوں اپنے متعلق یا کسی کے متعلق، تو وہ میرے اعمال اس کو سچ ثابت کرے. دیکھیے وعدے کی خلافی، وعدہ خلافی کرنا تو مومن کی علامت نہیں. علامت مومن جو معصوم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور معصوم نے اکثر اس بات کی طرف توجہ کیا کہ اگر آپ وعدہ کرو تو وفا کرو، وعدہ خلافی یہ علامت مومن میں سے نہیں ہے. رہی بات یہ کہ انسان جب اس زبان سے گفتگو کرتا ہے اگر تھوڑا توجہ دے لے، تھوڑا سا فکر کرے اور فکر کر کے توجہ دے اس گفتگو سے، اس زبان سے. اچھا، قرآن نے اکثر متوجہ کیا کہ جب آپ گفتگو کریں تو قول لین استعمال، کڑک زبان اور سخت لہجے کی مخالفت قرآن نے بھی کیا، اہل بیت نے کیا. لوگ جو سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں اس کو نہ قرآن پسند کرتا ہے نہ اہل بیت پسند کرتے ہیں. لہٰذا کلام میں نرمی ہونا چاہیے، شائستگی ہونا چاہیے، اور جب بھی گفتگو کریں تو بہت ہی عقل کے میزان پر رکھ کر گفتگو کریں.
اس کے بعد مولا نے ایک عظیم جملہ پیش کیا، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مولا فرماتے ہیں کہ دلیل عقل الرجل قولو. عقل الرجل کی دلیل کیسے پتہ چلے کہ انسان عاقل ہے یا نہیں؟ بھئی اگر کسی انسان کو ہمیں پہچاننا ہے معصوم پتہ چلی کہ یہ شخص عاقل ہے، عقیل ہے کہ نہیں ہے، عقیل ہے، عاقل ہے، صاحب فراست ہے کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں اس کے قول سے پہچاننا. کیا بات. اگر کسی کی عقل کو پہچاننا ہے تو اس کے قول سے پہچاننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر متکلم کو سوچنا چاہیے کہ میرا قول دلیل بن جاتا ہے میرے صاحب عقل ہونے کا یا میرے پاگل پن کا. لہذا چپ سے پہلے بہت غور کریں، فکر کریں، توجہ دیں اور اپنے قول پر توجہ دیں. ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور میرے ذہن میں ابھی ایک سوال بھی آیا ہے کہ کلام کا استعمال، زبان کا استعمال ہر شخص کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کلام کی، اپنے زبان کی. مولا نے فرمایا آغا صاحب اگر آپ آج کل کے دور میں ہم آ جائیں اور اپنے ارد گرد بہت سے ایسے خود کو دین کی خرابی کے لیے استعمال جو ہو رہے ہیں. اچھا میرے پاس کالر ہیں، میں اس کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیسہ سے بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، فرمائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قابل احترام مولانا قلب عباس صاحب کو، اور بہت وعلیکم السلام. موضوع آپ کا ہے بہت اور شکریہ. یقیناً خدا سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں جی گا. ضرور ضرور. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے خیالی میں یا خیال کے ساتھ کسی کے کوئی ایسا کلام کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو بات فوراً جا کے یا کچھ عرصے بعد جا کے اس سے معافی مانگی جائے، اس سے کہا جائے کہ بھئی ہمیں معاف کر دو، ہم نے ایسی بات غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی. ایک تو ہوتی ہے غیبت، اور لیکن یہ غیبت میں اس لیے شمار نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ بات اسی سے کہی ہے، اور وہ بات ایسی ہے کہ جو کہ وہ مناسب موقع پہ نہیں، اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے عمل کسی سے سرگرد ہو گیا ہو، جیسے کسی نے کوئی غلط بات کر دی ہو کسی بارے میں، اور یعنی سامنے یا کوئی ایسی غلط وہ کیا ہو، عمل کیا ہو، تو بعد میں اس کو احساس ہو، لیکن اس وقت وہ شخص، دوسرا والا شخص دنیا میں نہ ہو یا اس ملک میں نہ ہو، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا اپنی مغفرت کے لیے ہمیں کس طرح سے معافی مانگنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اگر ہو سکے تو آپ کوشش ڈال دیجیے گا. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. خدا حافظ. بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے. وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے لیے ہم بے خیالی میں کوئی غلط بات کہہ جائیں تو فوراً جا کے معافی مانگیں، کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے معصومین کے قول کے مطابق اور اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ نگیٹو سوچنا بھی کسی مومن کے لیے گناہ ہے، اور بولنا بھی گناہ ہے، اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے، اور کچھ کہنا بھی گناہ ہے. بٹ اگر عدم توجہی کی بنیاد پر اگر کوئی لفظ ہمارے ذہن کے کائنات میں یا وادی جخیل میں کوئی لفظ آ گیا تو عدم توجہ کی بنیاد یا ہم نے کچھ کہہ دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم معافی مانگ لیں یا اعتذار کر لیں. اگر اس کی توہین ہم نے کر دیا ہے کسی کے سامنے تو ہم اعتذار کر لیں. ٹھیک ہے. بٹ اگر ہم نے صرف سوچا ہے اس کے بارے میں برا اور کسی سے کہا نہیں ہے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اعتذار کر لیں خدا سے. بٹ اگر ہرٹ کیا اپنی زبان سے کسی بھی نقطۂ نظر سے، تو پھر اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا ہے. بٹ صرف اگر سوچا ہے تو یہ صرف خدا سے کہا. ٹھیک ہے. بندے سے. ٹھیک ہے. صاحب میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ کلام کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی حفاظت کا معصوم کے قول پڑھ رہے ہیں. آپ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ آج کل کے اس دور میں دیکھیے تو تقریباً تو نہیں کہنا چاہیے ہر شخص نہیں، لیکن بہت سے چیدہ کچھ لوگ اٹھے ہیں
اور اپنے کلام کے ذریعے اپنے ہمارے دین کے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہیں، معاشرتی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی، تو ان کے کلام کا جو اثر ہے وہ تو بے شک ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم بیان کریں کہ وہ جو غلط انداز سے ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، تو اس سے کیسے انسان کو مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ غلط ہے؟ دیکھیے، محدود فکر انسان کی ہوتی ہے، لمیٹڈ تھاٹ، اور لمیٹڈ علم ہوتا ہے، لمیٹڈ تجربہ ہوتا ہے، لمیٹڈ خبرہ ہوتا ہے. بٹ انسان جو ہے اپنے ذوق ناقص میں یہ بات لے آتا ہے کہ میں اس دور کا عقیل و عقیل بن گیا ہوں، صاحب فراست ہوں، بالکل کر رہا ہوں میں، اور میں اس وقت بہت ہی معزز اور موقر اور مجل ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے دہن سے، میری زبان سے، میرے لسان سے جو لفظ نکلے پوری قوم اور پوری امت اور پورے لوگ مان لیں. دیکھیے، انسان کی گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بے شک چاہے ہم ہوں یا کوئی ہو. میری گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اگر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہے تو وہ کلام اللہ کی ہے، سبحان اللہ، اور کلام انبیاء کی ہے، اور کلام اہل بیت. سبحان اللہ، بس اس کے علاوہ کسی کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے کلام کو نہیں پیش کرتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قلب عباس کا جملہ ہے، یہ خدا کا جملہ نہیں. ہم جو گفتگو کرتے ہیں یہ معصوم نے جو فرمایا ہے اس کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک جب بے شک، معصوم کے کلام کو اپنے زبان پر لے آتے ہیں تو اس سے ہماری زبان معطر ہوتی ہے، ہماری حیات بھی معطر. ہم پہلے اپنے کی دہلیز میں اس بات لے کر آئیں کہ وی آر نتھنگ، ہم کچھ نہیں. ہمارے کلام و بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف ہم دنیا کے سامنے اہل بیت اطہار کے کلام کو پیش کریں، مولائے متقیان کے قول کو پیش کریں، اہل بیت اطہار کے قول کو پیش کریں. دنیا اگر اس مزاج کی مائل ہو جائے تو ہر شخص اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمیں صرف اہل بیت کے قول کو پیش کرنا ہے، وہی ہمارے لیے قابل عمل قول ہے، اور وہی خبر ہے، اور وہی مستند ہے، تو دنیا کے تمام پرابلم ختم. بٹ اگر جہلا افراد اور لمیٹڈ تھاٹ رکھنے والے افراد اپنے قول کو پیش کریں اور سوچیں کہ دنیا ہمارے قول پر عمل کرے تو اس سے پرابلم ہوگی. تو ہم خود ساختہ گفتگو پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم معصوم جن کی زبان پر پہرا ہے، ما ينطق عن الهوى یوہا کا پہرا ہے، ہمیں ان کی گفتگو کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ہمیں نہج بلاغہ کو پیش کرنا چاہیے، سبحان اللہ، ہمیں مولانا متقیان کے کلام کو پیش کرنا چاہیے. سبحان اللہ، ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. بے شک، مولا فرماتے ہیں انسان عجیب ہے، غرور کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے نجیس، مرتا ہے پھر بھی نجیس، پیدا ہوتا ہے اسے غسل دینا پڑتا ہے، مرتا ہے پھر بھی اس کو غسل دینا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان غرور کے جانے سے ہٹے اور سادہ انسان اہل بیت کے اقوال کو پرابلم دور ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ بہن، میں پاکستان ملتان سے یاسمین علی بول رہی ہوں. جی میری بہن، بہت شکریہ. میرا آپ سے مولانا صاحب سے ایک سوال ہے جی کہ فرمائیے میری بہن. وہ جو لوگ اپنے قریبی اپنے جو ہوتے ہیں اپنی زبان درازی سے، جھوٹ سے، بہتان سے دوسروں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ جن پہ الزام لگے، جن پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ کیا کریں، اور جنہوں نے بولا ہے وہ کیا کریں؟ جنہوں نے بولا ہے وہ تو پروردگار آغا صاحب ہی بتا سکتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہر مشکل کو مولا مشکل کشا کے صدقے دور کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. یہ میری بہن شاید کچھ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں سے پریشان ہیں اور یہی پوچھ رہی ہیں کہ کس طرح سے. میرے استاد محترم آیت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، بٹ جو زبان سے زخم دیا جاتا ہے اسے وقت لگتا ہے بھرنے. تو جو لوگ زبان سے ہرٹ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ زبان سے معاشرے کو، گھر کو، خاندان کو قاتل کریں، وہ افراد جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں بے شک اور ظلم کر رہے ہیں. اور جو مظلوم ہیں کوشش کریں کہ وہ صبر سے کام لیں، اخلاق سے کام لیں، اور اپنے اخلاق کو اور اپنے صبر کو استعمال کریں. انشاءاللہ خدا مدد کرے.
بہت ہی اپنی امور شکریہ. کو خدا کے حوالے کر دیں، خدا کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ خدا مددگار ہے. بہت شکریہ. مولا کائنات کا اسی بات کے لیے خوبصورت کال ہے. اگر تم نے کوئی ایسی بات سنی جس سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو تھوڑا جھک جاؤ کہ ایسی صورت میں وہ آگے بڑھ جائے گی. بہت خوبصورت کال. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جنہوں نے کیا پروردگار ان کو بھی ہدایت دے، اور جو سہ رہی ہیں پروردگار ان کو صبر دے، اور بہت مشکلات ہیں. ایک اور کال ہے آغا صاحب کہ بہت سی جنگیں ایک لفظ میں بھڑک اٹھتی ہیں اور بہت سی محبت کے پودے ایک ہی نظر میں لگ جاتے ہیں. بے شک بے شک. اصل میں چونکہ تمام مسائل کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے بے اور شک. تمام مشاکل بھی زبان سے ختم ہوتی ہے. اگر زبان میں مٹھاس ہے، میٹھی زبان ہے، اچھی زبان ہے، تو پرابلم جو ہے اگر ہے بھی تو ختم ہو جاتی ہے. بے شک. اور اگر زبان کڑوی ہے، سخت ہے اور مشکل زبان ہے، تو اگر اچھے حالات بھی ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک روایت، ایک حدیث کا جملہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یا جائیں گے، اس کی ایک بنیادی وجہ ان کی زبان ہے. کبھی وہ زبان سے غیبت کرتے ہیں، کبھی وہ زبان سے کسی کو کرتے ہیں، کبھی اسی زبان سے ایلیگیشنز اور تہمت لگاتے ہیں، کبھی اسی زبان سے وہ ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پھیلاتے ہیں، کبھی اسی زبان کے ذریعے سے اس کے معاشرے کو ختم کرتے ہیں، کبھی اسی زبان کے ذریعے سے لائف میں افتراق اور سپریشن لیتے ہیں. تو زبان ایک ایسی مختصر سی چیز ہے، مگر یہ مختصر سی چیز بہت مفید ہے، اور اسی مختصر سی شے کے ذریعے سے انسان کا ایک امتحان ہے. بے شک. اب بے آئیے شک. مولا کے قول پیش کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے میں جس زندگی گزار رہا ہے اسے چاہیے کہ توجہ دے اپنے قول کی. فرماتے ہیں کہ احسن المقال ما صدقہ حسن الفعال. بہترین قول وہ ہے کہ جو اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے. انسان نے کوئی گفتگو کی، اب اس گفتگو کی تصدیق کون کرے؟ اس کا عمل. بے شک. بے شک. اگر انسان جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، اس کا عمل بھی سچ ہو، تاکہ اس کی گفتگو جو ہے اس کا عمل دلیل بن جائے گفتگو کی. تو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سچ بولنا کافی نہیں ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ گواہی دے کہ آپ سچ ہیں. آپ کی ایکٹیویٹی گواہی دے کہ آپ سچے ہیں، آپ کے ایکشنز، آپ کے ڈیڈ گواہی دے کہ آپ سچے ہیں. فردی زبان سے بات کرنا بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت کرنا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر خود کو گریٹ مومن کہنا یہ بہت آسان ہے، لیکن مولا کی نظر میں، کی نظر میں ثابت کرنا یہ مشکل ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور آغا صاحب اگر ہم دیکھیں تو جیسے ابھی میں نے بھی معاشرے کی بات کی کہ ایسی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کی کہ ہم اس زبان کے اس چھوٹے سے کہنے کو، یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن بہت زیادہ تباہیوں کا اور بہت زیادہ خوشیوں دونوں کا باعث بن سکتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ گفتگو کم سے کم ہو اور عقل مندانہ گفتگو، کیونکہ جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنی پھر غلطیاں بھی کرتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسی بولنے میں، اس کلام کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے نقصانات خود بھی اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے بھی اٹھانے کا باعث بنتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تمہاری زبان تم سے وہی چاہے گی جس کی تم نے اسے عادت ڈالی ہوگی. اب یہاں یہ بات کہ جس طرح سے ہم چاہیں گے، جیسے مولا کا پہلا بہت خوبصورت تھا قول کہ قبضے میں رہتی ہے وہ بات جب تک ہم بول نہیں دیتے. اور یہاں فرماتے آپ نے جو پہلا قول پیش کیا وہ پیش کی بہت امپورٹنٹ ہے. جی اس چیز کی عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جی مولا فرماتے تمہاری زبان تم سے وہی چاہے گی جس کی تم نے اسے عادت ڈالی ہوگی. احسنت. اس پر رک جائیے. اب یہاں پر یہ مولا کا بہت عظیم جملہ ہے کہ انسان جس چیز کی عادت ڈال دیتا ہے اس چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے. بالکل. اگر ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بن جاتا ہے بے تو وہ سچ شک. ہی بولے. بے شک. اور اگر جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتا ہے تو وہ سچ بولنا بھی چاہتا ہے تو جھوٹ اس کی زبان پر آتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے استاد تھے، ایک طالب علم نے کسی مسئلے میں جھوٹ بول دیا. نیا طالب علم تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی،
انہوں نے بہت ڈانٹا اس کو. تو دوسرے ٹیچر نے کہا آغا آپ اتنا کیوں ڈانٹ؟ کہا اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی جھوٹ نہ بولے. کہا یہ چھوٹا جھوٹ ہے. کہا یہ چھوٹا جھوٹ بڑا جھوٹ بن جائے گا, یہ یوز ٹو ہو جائے گا. اگر آج ان کی عادت بولنے کی پڑ گئی تو یہ سچ نہیں بول پائیں. تو جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا انسان اپنی زبان کو عادی بنا دیتا ہے وہی زبان پر آ جاتا ہے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنا دیں. جب بولیں سچ بولیں, اور سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ واقعتاً ہم اس زبان کو جس چیز کا عادی, ویسے بھی انسان کی ایک فطرت ہے نا کہ بہت سی چیزوں کو عادتاً استعمال کیے جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی, وہ اچھی ہے یا بری یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اور جب مولا نے فرمایا کہ زبان کو اچھی چیزوں کا عادی بناؤ, اچھے بول کا, اخلاق سے, اور ویسے اگر آپ عام بات بھی دیکھیے آغا صاحب, اگر زبان میں نرمی ہے, اخلاق بہتر ہے, نرم لہجے میں آپ بات کریں تو سننے والے کا دھیان آپ کے, اگر نہیں بھی کوئی سن رہا تو بے اختیار سننے کو دل چاہے گا. اور ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز ہے دھیما دھیما اور بات کو پہنچانے کا. تو یہ چیزیں اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ ہم اسپیشلی جب کوئی ایسی, جب میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب آپ کوئی دین کی بات کر رہے ہیں, کوئی میسج دے رہے ہیں خدا کا, ائمہ معصومین علیہم السلام کا, تو اتنا اچھا آپ کا انداز بیاں ہونا چاہیے کہ سننے والا بے اختیار نہ بھی سن رہا ہو اور سننے کو اس کا دل چاہنے لگے. ظاہر ہے کہ معصوم نے منع کیا ہے کہ بہت فوراً نہ بولیے. اب جیسے کسی معاشرے میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے اور کسی کوئی بات نکلی, فوراً انسان کلام نہ بولے. انسان پہلے سوچے پھر بولے, جیسے کہتے ہیں تولے پھر بولے. مولا فرماتے ہیں لسان العاقل ورا قلب, جو عاقل کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے, پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور احمق جو ہے پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. تو اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کون شخص جو ہے احمق ہے اور کون شخص عاقل ہے, جو فوراً بول دے بغیر سوچے, سمجھ معصوم فرماتے وہ احمق ہے, اور جو پہلے سوچے پھر گفتگو کرے وہ عاقل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت قول, بہت خوبصورت پروگرام آغا صاحب. کبھی کبھی ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے, ہمیں غلط بات نہیں کرنی, لیکن اگر ڈیپلی جائیں تو اس کی اچھائی اور برائی اور اس کے فائدے اور نقصان پہ جب ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کہاں بول رہے ہیں. ایک اور قول معصوم ہے کہ کتنے ایسے انسان ہیں جنہیں ان کی زبانوں نے ہلاک کر دیا. بے شک تمہاری زبان ایسی ہے کہ اگر تم اسے خاموش رکھو گے تمہیں نجات دے گی, اور اگر آزاد چھوڑ دو گے تو تمہیں ہلاک کر دے گی. آج دیکھیں کہ آج جو گفتگو کیا ہے شیطان بزرگ کے رئیس نے اور فلسطین کے میٹر کو لے کر, یہ ہلاکت کا مسئلہ ہے اور ان کی ہلاکت ہوگی. تو اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گفتگو کریں, کوئی کلام کریں, کوئی بیان دیں, تو ہر بیان سے پہلے, ہر کلام سے پہلے ہم سوچیں, کیونکہ یہ زبان جو ہے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. بے شک. اور یہی زبان انسان کو بہترین ارتقاء کی طرف, بلندی کی طرف, وقار کی طرف لے کر جاتی ہے. اب مولا نے ایک بہت عظیم جملہ کہا, اس پر اگر دنیا غور کر لے تو بہت فائدہ مند ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بہت عظیم جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اذا قل الخطاب کثر الثواب, اگر انسان کم بولے گا, گفتگو کم کرے گا, اس کا ثواب زیادہ ہے. ثواب سے مراد یا ثواب جزیل نہیں, ثواب سے مراد سچائی کی طرف. بہت زیادہ بولنا انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. کثرت سے بہت زیادہ بولنا بغیر سوچے سمجھے کہ انسان کے لیے مضر ہے. اس کے بعد مولا نے نیم جملہ کہا, چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی خدمت پیش کر. فرماتے ہیں کہ قلت الکلام یستتر العیوب ویقلل الذنوب, کم بولنے کی وجہ سے
قلوب پوشیدہ رہتی ہے اور سبحان اللہ، ذنوب کے گناہ کم ہوتے ہیں، سبحان کم اللہ، بولنے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب مولا ہی فرماتے ہیں کہ وہ بولے جو سچ ہو، مفید فائدہ مند ہو، اب اگر مفید اور فائدہ مند نہیں ہے تو اس کو فرماتے ہیں خاموش رہنا زیادہ بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آج کا بھی ہمیشہ کی طرف سے پیغام بھی اور انداز بیاں بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انداز بیاں بھی خوبصورت ہو تو بات میسج تو ہے ہی خوبصورت۔ ایک اور کال ہے، میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ مولانا فرماتے کلام اس دوا کی طرح ہوتا ہے جس کا تھوڑا فائدہ مند اور زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ یقیناً یہ مولا تھوڑا، متقیان علی بن ابی طالب کی حدیث ہے۔ جی مولا نے فرمایا کہ گفتگو مختصر کیجئے، جیسے آپ مختصر دوا کھاتے ہیں، اور آپ نے سوچا کہ میں زیادہ دوا کھا لوں جلدی تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ دوا مفید نہیں، نقصان مضر ہو دہ، جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی مختصر سی دوا آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں اسے ٹھیک کر رہی ہے، مگر زیادہ دوا آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ تو مختصر اور مفید گفتگو انسان کو بہترین جادے کی طرف، راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور زیادہ گفتگو کثرت سے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ مختصر یہ گفتگو کا نفذہ یہ ہوا کہ کم بولیں اور اتنا ہی بولیں جتنا ضرور، اس سے زیادہ گفتگو کرنا ممکن، بے شک، بے شک، بہت لہٰذا اس پر توجہ دینے کی بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت مولا کائنات اور معصومین علیہ السلام کے اقوال سے اس پروگرام میں میں چاہوں گی ایک اور میں قول پیش کرتا ہوں آپ جی جی ضرور آغا صاحب، ضرور۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللسان سبع ان اطلقتہ اقر، یہ زبان جو ہے ایک درندہ ہے، ایک درندہ ہے، اس پر کنٹرول رکھو، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے گی، ڈس لے گی یہ زبان انسان متکلم کو بھی، معاشرے کو بھی، جی لہٰذا زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولا مدد۔ مولا سے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، جی کمیٹی نکلے کیا اس کا خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا میری بہن، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت یہ رکھے۔ خمس کا پوچھ رہا تھا، اور یہ دعا کرنا میرے بھائی کے اولاد بھی ہے، اللہ اسے اولاد مولا دے، صاحب اللہ اولاد پاک کر سکے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب اگر کمیٹی نکلے تو اس پہ خمس واجب ہے؟ دیکھیے کمیٹی ہو یا کوئی بھی انکم ہو، سالانہ جو بچت ہے ایک ڈیٹ فکس کر لیں، اس ڈیٹ میں تمام اخراجات کے بعد جو پیسہ ان کے پاس بچتا ہے اس میں سے 5واں حصہ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ہو، پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بہن آپ سے، جی جی یہ ہمارا فیملی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم نے تمام سوال و جواب لینے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے علم کو بڑھانا ہوتا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عالم مہیا ہوتے ہیں اس میں، تو آپ یا تو نمبر ہٹا دیا کریں یا لائیو ہٹا دیا کریں تاکہ بہت معذرت نقوی بھائی، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آج نمبر دیر سے ہمارے اندر جو سوال پیدا ہوتے ہیں ہم نے علماء سے حاصل کرنے جی ہوتے جی ہیں جو جی آپ جی لوگ بہت ہمیں معذرت، مہیا کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی آج اس سے ذرا خیال پرابلم کیا تھی۔ کریں اور سوچا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ مولا آپ کو مجھے سلامت پتہ چل گیا، وہ جی پتہ چل گیا جی ہے۔ جی جی بہرحال میں قبلہ صاحب سے ایک دو باتیں کروں گا آپ سے، جی جی فرمائیے دو میرے بھائی۔ سوال کروں گا قبلہ صاحب سے، کل بھی میں انتظار کرتا رہا ہوں، کل بھی یہی ہوا ہے، تو قبلہ صاحب سے دو سوال کروں گا میں۔ قبلہ صاحب آئے ہوں تو ہماری تو موج ہو جاتی ہے، جی جی ہمیں مفت میں علم ملتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا موقع ملے گا ہمیں کہ آپ آئے ہوں تو ہمیں علم ملے۔ بہت شکریہ تو میں آپ کی زندگی کی بھی دعا کرتا ہوں، تندرستی کی۔ مولا قبلہ سلام۔ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان ہے، مولا کائنات نے کہا تھا کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے۔ جی جی اب میں زبان کے حق میں تھوڑی سی بات کروں گا، آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا جواب دینا ہوگا آپ نے۔ اور دوسرا یہ ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا زبان کی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا 32 چاقوں کے نیچے 24 گھنٹے یہ رہتی ہے اور پھر بچی رہتی ہے، سبحان یہ اللہ۔ زبان کی زندگی اتنی مشکل ہے۔ اب آپ سے میں صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا انسان کی زبان جو ہے وہ تو سوچ کی غمازی کرتی ہے،
یعنی ترجمانی کرتی ہے سوچ کی. جی جی انسان جو سوچتا ہے زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. تو کیا پھر اگر زبان اگر پھسلتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو اس میں انسان کی سوچ کا قصور ہے یا زبان کا قصور ہے؟ اس پہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں تو مہربانی ہوگی. تھینک یو جی. بہت شکریہ. جی اصل میں زبان کے لیے روایت ہے اللسان آلۃ الکلام. زبان جو ہے ایک آلہ ہے، ٹول ہے. اس کے ذریعے سے آپ کی جو تھاٹ ہے، آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، اس زبان کے ذریعے سے آپ کنوے کرتے ہیں. بے شک. بٹ مصدر نہیں ہے زبان، منبع نہیں ٹھیک ہے، ہے. سینٹر نہیں ہے. تو یہ اس زبان کے ذریعے سے، اس ٹول کے ذریعے سے آپ آگے اپنے قول کو، اپنی تھاٹ کو پیش کرتے ہیں. تو تھاٹ پر بھی پابندی لگانا ضروری ہے، فکر پر بھی غور کرنے چاہیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہیں، پازیٹیو سب ہوں. اور زبان پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رانگ چیزیں زبان کے ذریعے سے باہر نہ چلی جائیں، جس کے ذریعے سے معاشرہ تباہ ہو جائے. اور اگر اچھی چیزیں زبان کے ذریعے سے جائیں تو انشاءاللہ معاشرے میں اچھا پیغام جائے گا، پازیٹیو پیغام جائے گا، محبت کا پیغام جائے گا، امن کا پیغام جائے گا اور ہم معاشرے کا پیغام. اور اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں ملانا بہترین ثواب ہے، معاشرے میں پیغام دینا ثواب ہے. تو دونوں پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے پروردگار. ہمارے پروگرام میں آخری 1 منٹ ہے. میں چاہ رہی تھی اگر آپ تھوڑا سا اگر آج کا میسج دینا چاہیں. بہت شکریہ. مختصر لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ تمام اقوال اور گفتگو کے ذیل میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان اپنی تھاٹ پر، اپنی فکر پر، اپنے تخیلات پر، علم پر کنٹرول رکھے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں اس کی فکر کی ذریعے سے زبان تک آتی اور زبان کے ذریعے سے آگے پہنچتی ہیں، جب تک زبان تک نہ آئے انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں، اس کی تھاٹ اور اس کی سوچ، اس کی فکر. اور جب زبان پر آ جائے اور زبان سے ادا ہو جائے تو سے پار ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم ہر لفظ سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے، ہر کلام سے پہلے دیر تک سوچیں، فکر کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی بات کریں، اہل بیت کی گفتگو پیش کریں. ہمارے پاس ذخیرہ ہے ذخائر، اور اس کو پیش کریں تاکہ پوری دنیا میں ہیومینٹی کا اور اہل بیت کا پیغام پہنچے. خدا ہم سب کو سوچنے کی بہترین صلاحیت عطا فرمائے الہی اور آمین. وہی بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل بیت چاہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. بہت خوبصورت گفتگو، بہت خوبصورت انداز. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی. بہت شکریہ آغا صاحب. انشاءاللہ. التماس سے دعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے محترم کالرز کا شکریہ اور معذرت بھی. انشاءاللہ کل سے ٹائم پہ لائنز اوپن ہو جائیں گی، آپ کال کیجیے گا. کل ایک نئے گیسٹ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.